औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम, आपके लिए एक बार फिर लेकर आई हूँ प्यारा रमज़ान की रमज़ान नशरियात। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वां रोज़ा है। मुझे कल की बात लगती है कि हम एक्सप्रेस के साथ प्लान कर रहे थे ट्रांसमिशन कैसी होनी है। पिछली दफ़ा आउटडोर हुई थी, इस बार इंडोर करें, आउटडोर करें, कैसा सेट बनाएं, क्या सेगमेंट्स तरतीब दें, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम उन सेगमेंट्स के लिए फ़िक्स करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, क्या आपका फ़ीडबैक था पिछली नशरियात में, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस नशरियात को तरतीब दिया गया। अगर आपको याद हो, हमारी पिछली नशरियात में वज़ाइफ़ का सेगमेंट नहीं था, ज़ेर ज़बर पेश नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, उसको हमने कंटिन्यू किया। जैसे हमारा किचन मास्टर का सेगमेंट है और बहुत सारे ऐसे मामलात जिनको हमने ऐड किया आप सबके कहने पर। और आज वो प्लानिंग को होते होते फिर वो ट्रांसमिशन शुरू हुई और आज 10 रोज़ यानी एक अशरा मुकम्मल होने को है। अशरा मग़फ़िरत में हम इंशाअल्लाह दाखिल हो जाएंगे और कल के दिन इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू और बहुत प्यारी गुफ्तगू इस अशरे के जो दूसरा अशरा है इसके आगाज़ से मुतालिक करेंगे। नाज़रीन किराम, ये बोनस है, सेल लगी हुई है। हम देखते हैं ना, जब भी किसी ब्रांड के हमें कपड़े बहुत पसंद हों या जूते बहुत पसंद हों या कोई भी अशिया बहुत पसंद हो, या इनफैक्ट जो हम ग्रोसरी ख़रीदते हैं वहाँ हम देखते हैं कि जी सेल लगी हुई है, तो जल्दी से जाते हैं और शायद अपनी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ख़रीद लेते हैं। जब बोनस मिलता है कहीं पर तो हमें कितनी खुशी होती है कि हम नौकरी पूरे साल करते हैं, लेकिन जो एक ईद का बोनस आता है या कुछ कंपनीज़ में प्रॉफिट बोनस शेयरिंग होती है तो कितनी खुशी होती है कि भाई बोनस का अलग ही मज़ा है। सैलरी तो मिलती रहती है, तो हमें भी हमारी इबादत की सैलरी तो मिलती रहती है, सवाब तो मिलता रहता है। वो रमज़ानुल मुबारक के अगले दिन से ही जो नेकियां हैं, नमाज़ों की, इबादतों की, तहज्जुद पढ़ने की, इशराक पढ़ने की, चाश्त पढ़ने की, यानी हम एक्स्ट्रा भी कुछ कर रहे हैं अगर, तो उसकी भी नेकियां हमें मिल रही है। लेकिन वही सब कुछ जब रमज़ान में हो रहा है तो उसकी नेकियां कई गुना ज़्यादा है, बोनस बहुत ज़्यादा है, डिस्काउंट ऑफ़र बहुत बड़ी लगी हुई है, कम ही इबादत करें तो बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट ऑफ़र, ये सेल, ये बोनस जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए प्लान किया है और हर साल हमें नसीब होता है और बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें नसीब होता है, उसके 10 रोज़ गुजर गए हैं और अब अल्लाह ने चाहा, मेरी तो दुआ है पूरे 20 रोज़ मज़ीद हम गुजारें, लेकिन अगर चाँद जल्दी नज़र आ गया तो 10 रोज़ और फिर आखिरी अशरा 9 दिनों का। तो ये सेल और बोनस बहुत जल्दी जल्दी हमसे दूर जा रहा है। बस इस वक्त आपने मेक श्योर कर लेना है, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। जैसे तहज्जुद की नमाज है, कभी आप पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है कि हम ज़रा जल्दी उठ जाते हैं, सहरी की तैयारी भी है और वैसे भी कुछ देर ज़रा जल्दी उठ जाएं तो आपको तहज्जुद मिल जाती है। और मैंने तो हमेशा ये नोट किया है कि आप जब कंटिन्यूसली तहज्जुद पढ़ना शुरू होते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक अलग सी तब्दीली आना शुरू हो जाती है, ज़िंदगी एक मुख्तलिफ रास्ते पर चलना शुरू हो जाती है। मुझे लगता है तहज्जुद वो नमाज है या वो नवाफिल हैं जिसमें आप बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही पीसफुल अंदाज में सब कुछ भुलाकर अपने रब के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी सब सो रहे हैं, कोई शोर की आवाज़ नहीं है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, आपने कहीं नहीं जाना, कहीं के लिए जल्दी नहीं है, वो आपका मोमेंट है। आप 2 नफिल पढ़ें, आप 4 नफिल पढ़ें, लेकिन आपको उस मोमेंट में जो नवाफिल पढ़ने का मज़ा है वो कभी नहीं मिलता। और रमज़ान आपको वो बरकत देता है। मेरे साथ तो बड़ा कहते हैं भाई, बच्चे रहमत लेकर आते हैं ना, बच्चे आपके लिए सुकून लेकर आते हैं, बच्चे आपके लिए बरकत लेकर आते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे दोनों बच्चे बहुत बरकत लेकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बरकत जो सालार लेकर आया, यानी मेरा बेटा जो अभी माशाल्लाह 1.5 साल का है, वो ये बरकत लेकर आया कि जब मैं उसे खुद फीड करवा रही थी और अब बॉटल मिल्क पर भी है, तो वो तहज्जुद के टाइम पर उठता है। तो मैं नेचुरली तहज्जुद के टाइम पर उठना शुरू हो गई उसकी वजह से। उससे पहले मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं थी,
لیکن سالار نے ایسا ایک بنا لیا انتظام، وہ سب سے پہلے، اب بچے ہوتے ہیں نا 2-3 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں، سالار کو اگر ہم 11-12 بجے سلا رہے ہیں تو سب سے پہلے اٹھے گا 3-3:30 بجے، پھر اس کے بعد وہ فجر کے وقت اٹھے گا اور پھر وہ لمبا سو کے 9 بجے اٹھے گا. تو میری زندگی میں یہ برکت میرے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ جو گھر میں اس وقت لوگ ہیں وہ اس سے شاید ریلیٹ، کچھ میری بہنیں کچھ مائیں کر رہی ہوں کہ بچوں کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں کیا کیا برکت آتی ہے. اور آج میری بیٹی نے پہلا روزہ رکھا ہے الحمدللہ. میرا اتنا آج دل ڈوب رہا تھا جب میں اس سے دور جا رہی تھی یہاں آ رہی تھی، مجھے کہی تھی ماما مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن آج گھر میں انشاءاللہ انابیہ کی روزہ کشائی ہے. یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور اب ان تحفوں سے ہمیں تحفے ملتے ہیں، اور وہ تحفے جو ہمیں ان بچوں سے ملتے ہیں وہ ہیں خوشیاں. اور اس مومنٹ پہ جب میں خود ایموشنل اپنے بچوں کو یاد کر کے ہو رہی ہوں تو میری دعا ہے کہ وہ تمام لوگ جو صاحب اولاد نہیں ہیں، جو بچوں کی خواہش رکھتے ہیں، وہ جوڑے جنہیں اس معاملے میں کچھ بھی مسئلہ ہے، میری دعا ہے آپ کی بہن اور بیٹی کی کہ اللہ آپ کو جلد از جلد صحت مند اولاد دے، آپ کو صاحب اولاد کرے. ناظرین کرام، آج اس ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ذکر خیر رہے گا ایک ایسی عظیم ہستی کا جس کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث برکت ہے. ایسی شخصیات کا ذکر کرنا، ایسی شخصیات کے بارے میں بات کرنا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی برکت پیدا کرتا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا، جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت جب رسول اللہ نے دی انہوں نے اس کی حامی بھری، اس پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھا، سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کا شرف حاصل کیا، وہ مومنوں کی ماں ہیں، وہ طاہرہ ہیں، ان کو لقب دیا گیا طاہرہ کا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ان کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو. آپ کی شان و عظمت کا کیا ہی کہنا ہے، سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر سلام بھیجتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی شان. کچھ خصوصیات جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو کہ کسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو نہیں ملی. آپ روئے زمین پر جیسے میں نے بتایا سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی خاتون، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ بننے کا شرف ملا. سب سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی خاتون آپ ہیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آپ سے ہوئی. سب سے پہلے ازواج مطہرات میں جنت کی بشارت آپ کو نصیب ہوئی. سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کی قبر مبارک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے جب قبر بنائی جا رہی تھی. آپ کی زندگی میں سرور دو عالم آپ سے محبت کا، آپ سے پیار کا جو میں کہوں گی طریقہ تھا بتانے کا، اظہار وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں رسول اللہ نے نکاح نہیں کیا کسی اور سے. تو یہ وہ محبت تھی، وہ پیار تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب دین اسلام کا آغاز ہوا، جب پیغام کا آغاز ہوا، آپ کیونکہ عرب کی وہ خاتون تھی جن کے پورے خاندان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ تجارت تھا. تو آپ دین اسلام کی پہلی آفیشل بزنس وومن تھیں. آپ تجارت کرتی تھی، آپ کاروبار چلاتی تھی، جو ذریعہ معاش کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو ختیجہ بھی کہا جاتا ہے، اصل پروننسیشن کہتے ہیں ختیجہ ہے. تو آپ جو ہیں وہ اپنے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو ایک معاوضہ دیتی تھی اور تجارت کا حکم دیتی تھی کہ آپ ایک سامان دوسری جگہ تک پہنچا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب نے کہا کہ یہ وہ بہترین شخص ہیں جو ایماندار ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں، تو آپ ان سے بھی تجارت کروائیے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے تک آپ کے لیے تجارت کی اور سب نے کہا کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں. آج کل ہم جو الفاظ سنتے ہیں صادق اور امین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان تھے جو صادق تھے اور امین تھے. تو جب لوگوں نے آپ کو آ کر بتانا شروع کیا حضرت خدیجہ کو کہ یہ محمد ایک شخص ہیں جو کہ بہت ہی بہترین طریقے سے تجارت کرتے ہیں، بہت ہی صداقت ہے، امانت کا خیال رکھتے ہیں، بہت ہی بہترین انصاف کرنے والے شخص ہیں، تو آپ نے جب ان کی یہ ساری خصوصیات سنی تو آپ
دین اسلام کی پھر وہ پہلی آفیشلی خاتون بنی جنہوں نے کسی اور کے گھر اپنا رشتے کا میسج بھجوایا. آج جو ہم کہتے ہیں جی براڈ مائنڈڈنیس یا جو ہے نا بہت لبرل تھاٹس کے حامی لوگ, یا ایک خواتین جو پاورفل ہو جائیں, ایک ایسی خاتون جو پاورفل خاتون ہو, تو وہ تو دین اسلام میں سب سے بڑی اگزامپل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جو پاورفل خاتون تھیں, جنہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ, ان کی معرفت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا, اور پھر اس طرح سے معاملہ آگے بڑھا. آپ نے اپنی جتنا مال تھا آپ نے کبھی بغیر سوچے سمجھے وہ دین اسلام کے فروغ کے لیے خرچ کیا. یہ بہت بڑی ہیلپ تھی جو اس وقت دین اسلام کو ملی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر ظاہر ہے آپ نے جتنی خدمت کی رسول اللہ کی, آپ بزنس وومن تھی لیکن آپ گھر بار ایسا چلاتی تھی کہ جب وہ کیفیات تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی, وہ آپ کے پاس آئے اور وہ پوری ایک کہانی پھر کس طرح آپ کھانا بنا کر لے کر جایا کرتی تھی خود, اور اسی صورتحال میں پھر آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کیا, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کیا. تو یہ تو ایسی ہستی ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے کئی گھنٹے بھی دے دیے جائیں تو میں آپ کی ہستی کے بارے میں, آپ کی مبارک ہستی کے بارے میں بولتی رہوں گی. میں اتنا آپ کے بارے میں ریسرچ کرتی ہوں, میں اتنا پڑھتی ہوں, اور میں اگر کہتے ہیں نا کہ آپ کس کی فین ہیں, اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فین ہوں. میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. میں ان کی زندگی سے سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ معاملات چلاتی تھی, ویسی ماں بننے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور ویسی ہی مسلمان خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو بہت گناہ گار ہوں اور میں تو بہت کچھ سیکھتی ہوں اپنی زندگی میں روزانہ کے حساب سے. بہت غلطیاں ہیں, بہت کوتاہیاں ہیں, بہت ساری چیزوں پر جو مجھے کرنا چاہیے میں نہیں کر رہی ہوں, اور ہونا چاہیے میری زندگی میں, اس بہتری کی جانب مجھے بڑھنا چاہیے. لیکن ایسی بابرکت ہستی کا ذکر کرتے ہوئے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ ہمیں اصل صحیح مسلمان خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. آمین ثم آمین.